علامہ صاحب، ابھی عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل نے واشنگٹن سے مدد طلب کر لی ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کے پیر اکھڑ گئے ہیں، اس کے آسان خطا ہیں، اس کی بالادستی پاش پاش ہو چکی ہے اور اب وہ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے۔ برادر عزیز امیر عباس، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ بھی میری طرح 24 گھنٹے ہی جاگ رہے ہیں، لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ مسلسل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، صبح سے رات تک تیسرا دن ہو گیا۔ میرے بھائی ایسا ہی ہے نا، دیکھیے ایک تو بات یہ کہ وہ اپنے نقصانات کا بھی شو نہیں کرتے۔ اب ایسا تو نہیں ہوتا میٹھی گولیاں تو نہیں گر رہی کہ چار آدمی زخمی ہو گئے، 16 زخمی ہو گئے اور 20 زخمی ہو گئے۔ اب سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا کہ کتنی زبردست تباہی پھیلی ہوئی ہے تل ابیب میں۔ اب ان کے اپنے لوگ، وہ جو جیوز ہیں، وہ نکال کے سوشل میڈیا پہ دنیا پہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ ایلات، حیفا اور بھی دوسرے شہر، ان کے نام مجھے نہیں صحیح تلفظ یاد آتا، تل ابیب سمیت کیا تباہی مچی۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایک طرف سے مار دے اور ایران ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہا، تو یہ مدد مانگنا ہی بتا رہا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی مدد اوپن میدان میں ہے امریکہ اس کے ساتھ، لیکن وہ یہ چاہ رہے کہ علل اعلان کود جائے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر علل اعلان کود بھی جائے امریکہ تو مجھے اس میں کوئی وہ ذرا سا شبہ نہیں ہے کہ وہ کود سکتا ہے۔ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا ہے ٹرمپ، اس سے کوئی بعید نہیں۔ لیکن پھر ظاہر ہے کہ پھر عالمی جنگ ہے، پھر اور بھی طاقتیں جن کے اپنے بھی مفادات خطے میں ہیں، آپ جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں باتوں کو، کہ کوئی ایسے نہیں چھوڑ سکتا اس خطے کو کسی طرح امریکہ دندناتا ہوا آئے اور حملہ کر کے چلا جائے۔ لیکن میں بہرحال کسی طاقت پہ بھروسہ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے تو اللہ پہ بھروسہ ہے اور اللہ کے وعدوں پر بھروسہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ظلم کو مٹنا ہے۔ جب مٹنا ہے تو میدان میں کھڑے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، پہلے دن سے رہبر معظم یہی بات فرما رہے، کوئی ساتھ دے نہ دے ہم کھڑے ہیں، ہم آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ مر جانا، کٹ جانا یہ شکست نہیں ہوتی، شکست ہوتا ہے سرنڈر کرنا۔ کربلا ہمیں یہی سکھاتی ہے، کربلا سارے عالم اسلام کو یہی بات سکھاتی ہے کہ سرنڈر کرنا، جھک جانا، سامراج کے سامنے، وقت کے طاغوت کے سامنے جھک جانا، یہ شکست ہوتا ہے۔ سر کٹ کے کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہوتا، سر کٹ کے بلند رہتا ہے اور فاتح رہتا ہے، اور یہی چیز دنیا کو سکھا رہی ہے اس وقت ایران کی قوم۔ علامہ صاحب، اگر صرف ایک ایران نے اگر 48 گھنٹوں کے اندر امریکہ کے پٹھو ایک ایسے ملک پر جس پر 78 سال سے امریکہ نے سرمایہ کاری کی ہے، اگر ایک ایران نے 48 گھنٹوں میں اس کی کمر جھکا دی ہے، تو اگر اس ایران کے ساتھ عالم اسلام اور باقی ممالک ہمت کر کے کھڑے ہو جاتے تو یہ قضیہ تو حل ہو جاتا اب تک۔ جی میرے بھائی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمت پکڑنے کا وقت ہے، اس وقت کھڑے ہو جاؤ، اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ کب تک بچو گے؟ کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جو اگر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس جنگ سے الگ رہ کے ہم بچ جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اگر اس وقت یہ کھڑے ہو جائے ہمت کر کے تو اور کمر ٹوٹ جائے گی، مغرب کی کمر ٹوٹ جائے گی، مغرب میں اختلاف پڑ جائے گا، مغرب میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ 2-4 اسلامی ممالک ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں اس وقت، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ویسٹ میں پھوٹ پڑ جائے گی، ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے اور ٹرمپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ وہاں کی دوسری حکومتیں بھی اس کے خلاف ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح سے مارکا آ رہی کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے 2-4 ملک ہمت پکڑ لیں اور کھڑے ہو جائے انشاءاللہ، تو دیکھیے آپ، اور یہ یقین رکھے ہر حکومت دنیا کی، مسلمان حکومت، کہ اس کی قوم اس کے پیچھے ہے۔ اس وقت مسلم امہ جو ہے وہ بالکل دل سے خوش ہو رہی ہے۔ جب اسرائیل پر اٹیک ہوتا ہے تو جشن منا رہے ہیں لوگ خوش ہو رہے ہیں سڑکوں پہ نکل کر، کیونکہ سب چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا خاتمہ، اس کے ظلم کا خاتمہ۔ دیکھا ہے نا غزہ میں کیا کیا اس نے، کیا کیا فلسطینیوں کے ساتھ، کیا کیا لبنانیوں کے ساتھ، کیا کیا شام میں گھس کے، کیا کیا یمنیوں کے ساتھ۔ وہ ہر جگہ دندناتا پھر رہا ہے، کیوں؟ ایک مست ہاتھی بن کر، کیونکہ اسے پتا ہے کہ پورا ویسٹ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ بلین ڈالر جو ہے وہ ساری مملکتیں ویسٹ اسرائیل کے اسلحہ دینے پر اور اس کی طاقت کو مضبوط کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو مسلمان ملکوں، جو آپ نے کہا ہے، اگر 2-4 بھی ہمت کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ معرکہ ختم تو ہونا ہے، حق میں ختم ہوگا انشاءاللہ، لیکن اور ذرا جلدی ختم ہو جائے گا، اس کا باطل کا خاتمہ جلدی ہو جائے گا اور حق فاتح ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب، یہ تو بس اتنی سی بات تھی، اتنا سا ہی پردہ تھا جو پردہ چاک ہو گیا اسرائیل کا۔ وہ جو اس کی ہیبت، اس کی دھاک، اس کا دبدبا، اس کا روب ایسا طاری کر رکھا تھا، اس کا ایک ایسا عورت طاری کر رکھا تھا کہ اس کو نہیں چھیڑنا ورنہ یہ تو پوری دنیا کو نگل جائے گا اور یہ تو پلک جھپکتے میں زمین کی نبضیں ہلا دے گا۔ کیا ہوا؟ کون سی قیامت آ گئی؟
ये जितने बड़े बड़े बुत बने हुए थे ना, लात मनात हुबल बन के बैठे थे, ईरान ने उस खौफ के बुत को तोड़ दिया, दुनिया को बता दिया कि क्या किया जा सकता है। वो ये समझ रहे थे कि ईरान जवाब नहीं दे सकता, इतने बड़े बड़े बहरी बेड़े, वो जो नक्शों में दिखाते थे ना कि चारों तरफ से ईरान को घेरा हुआ है और 80 बहरी बेड़े और पता नहीं कितने अड्डे तैयारा बरदार जहाजों के और ममालिक के अड्डे सब पड़े हुए। ईरान ने सबको पैगाम दे दिया कि नहीं, अगर कोई कौम खड़ी हो जाए अपनी इज्जत और अपनी गैरत की खातिर खड़ी हो जाए तो फिर वो, और अपने दीन की हुर्मत की खातिर खड़ी हो जाए, अल्लाह पे भरोसा करके खड़ी हो जाए, तो अल्लामा इकबाल का सिपाही आज हमें वहां नजर आ रहा है, अल्लामा इकबाल का शाहीन हमें आज वहां नजर आ रहा है जिसके लिए अल्लामा इकबाल तड़पा करते थे कि ऐसा होना चाहिए शाहीन को, ऐसा होना चाहिए एक मुसलमान की खुदी को। वो जो खुदी का फलसफा था वो उन्होंने समझाया, वो पढ़ते हैं इकबाल को, वो जानते हैं अल्लामा इकबाल क्या कह के गया था। तो इंशाअल्लाह खुदा ने चाहा, मुझे ये यकीन है कि कुछ दिन ये और जंग चली तो आलम इस्लाम में जरूर जो है करवट लेगा, आलम इस्लाम एक बार कुछ ना कुछ ममालिक खड़े होंगे, और नहीं खड़े होते तो सरनविश सबकी सामने लिखी हुई है, नविश्ते दीवार है। फिर कह रहा हूं बार बार, सामने दीवार पे लिखा है कि अगर ये आखिरी मोर्चे को नुकसान पहुंच गया तो फिर कोई भी नहीं बचेगा, एक मुल्क नहीं बचेगा इस्लामी, ये सब के सब इसराइल और अमेरिका और वेस्ट के कब्जे में बराह रास्त जाएंगे, बराह रास्त। अभी तो पिट्ठू हुकूमत कहते हैं ना आप, पिट्ठू हुकूमत नहीं, फिर उनका एक एक मेजर, एक एक कर्नल बैठ के एक एक मुल्क के ऊपर हुकूमत करेगा। बहुत बहुत अहम बात आपने की है। लेकिन जो वो जैसे वो इकबाल ने, चूंकि आपने इकबाल का जिक्र किया, तो इकबाल ने जो कहा था कि बुताने रंगो खू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तू रानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी। तो यहाँ तो सरहदें ऐसी खींच दी गई हैं कि वो जो था कि हर मुल्क मुल्क के मास्त के मुल्क खुदाए मास्त, यहाँ तो सब अपने अपने कौमी मुफादात में लगे हुए हैं कि कहीं अमेरिका बहादुर नाराज ना हो जाए, कहीं यूरोप नाराज ना हो जाए, कहीं हमारे तजारती ताल्लुकात खराब ना हो जाए। चलिए मैं भी आपको फिर इकबाल के दो शेर सुना दूं, एक नज्म के कि काफिले हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, करते हैं ताबदार अभी गेसुए दजला व फुरात, अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क ना हो तो शर्उदी बुत कदे तसव्वुरात। ये इश्क होता है, जब तक इश्क ना हो, ये इश्क है जो जनाब इब्राहिम को आमादा करता है आग में कूदने के लिए, ये इश्क है जो हुसैन को करबला में लेकर आता है। इस वक्त अल्लाह के दीन के आशिकों की जरूरत है जो सर से कफन बांधकर, मैं आपको एक जुमला बताऊं, आयतुल्लाह डॉक्टर शहीद बहिश्ती, जब हमला हुआ था आज से ज्यादा खराब हालात थे, अनारकी फैली हुई थी, सिविल वार थी इनकलाब के बाद, ऊपर से हमला हो गया, जंग मुसल्लत हो गई और पूरी दुनिया कह रही थी कि कैसे लड़ेंगे। उस वक्त यूएसएसआर था, अगर आपको याद हो, सोवियत यूनियन, वो भी इनके खिलाफ, अमेरिका खिलाफ, पूरी दुनिया इनके खिलाफ थी, कोई इनका दोस्त नहीं था। उस वक्त डॉक्टर बहिश्ती ने एक जुमला कहा था, जुमला या उसका तर्जुमा आपको बताना चाहता हूँ। पूरी दुनिया, उन्होंने पूरी दुनिया को पैगाम दिया था रेडियाई लहरों के जरिए से, हमने दरियाए सुर्ख आशुरा से वुजू कर लिया है और हम करबला के मैदान में खड़े हैं ताकि इश्क की नमाज अदा कर सके। तो इस कौम से कोई लड़ नहीं सकता जो इस आग और खून के मैदान में अल्लाह के दीन की इश्क की नमाज के लिए तैयार होते हैं। तो बहिश्ती का जुमला मैं कभी भी नहीं भूल सकता, और इस एक जुमले ने पूरी कौम को उनकी खड़ा कर दिया था और उन तमाम मुसीबतों से वो निकल आए थे। तो ऐसे ऐसे रहनुमा चाहिए और वहां पर ऐसे हैं। ये चंद लोगों को शहीद करके समझ रहे थे कि हमने साफ कर दिया, तेहरान तक का, रात को कह रहा था ना, तेहरान तक का रास्ता हमने साफ कर दिया, आओ मैदान में, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा किस कौम से वास्ता पड़ा है। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, आखिरी हद तक यकीन है, अल्लाह के वादों पर यकीन है कि कितना ही नुकसान हो जाए, बिल आखिर ये जंग खत्म होगी इसराइल के खात्मे पे इंशाअल्लाहुल अजीज। आपने कौम की बात की, तो आज आपके इल्म में शायद हो कि आज तेहरान में उनके आज़ादी चौक से लेके इनकलाब चौक तक वहाँ 10 किलोमीटर की ये शाहरा थी जिसके ऊपर आज बहुत बड़ा मार्च किया गया, और ऊपर से बमबारी हो रही है किरमानशाह में, बूशहर में, तेहरान के अतराफ में, इस्फहान में, और नीचे जो है वो कौम आज अपनी फतह का जश्न मना रही है। देखिए यही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा दुनिया की। ये बात मैं रात को कर चुका हूँ, मेरे पास सारी क्लिपें भी आ रही हूँ, ज़ाहिर है मैं खबरें ले रहा हूँ और उसको रीचेक भी कराता हूँ कि इसमें कोई फेक ना हो। ये जो आपने बात की ना, आप सारे चैनल खुद दिखा दें, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे बुलंद कर रहे थे सड़कों पे खड़े होके। और तो ये मैंने अर्ज किया ना कि जहाँ कौमें मैदान में खड़ी हो ना, उनको शिकस्त देना नामुमकिन है, पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन हो जाता है जब कौम पीछे खड़ी हो। और वहाँ कौम अपने रहनुमाओं के, अपनी फौज के, अपने सिपाह के पीछे खड़ी हुई है। और आज दुनिया ने नजारा देखा, आज क्योंकि चांद एक दिन पहले वहां पे चल रहा है,
تو وہاں یوم غدیر بھی تھا، عید غدیر تھی، عید غدیر کا جشن انہوں نے اس سائرنوں کے دوران میں منایا جب اوپر سے حملہ ہو رہا تھا اور سائرن بج رہے تھے۔ اور دوسری طرف میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ تل ابیب میں سائرن بجا ہے اور اعلانات ہو رہے ہیں کہ سب بینکروں میں گھس جاؤ، اور لوگ چیختے چلاتے ہوئے بینکروں میں بھاگ رہے ہیں اور وہاں اللہ اکبر کے سڑکوں میں نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ منظر میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں، یعنی آج سے 30 سال پہلے سے میں نے یہ منظر بہت دیکھے ایران میں کہ جمعے کی نماز پہ اٹیک ہو رہے تھے میزائلوں کے اور لوگ نماز میں مشغول تھے، اور یہی رہبر اس وقت صدر تھے آیت اللہ خامنئی، یہ نماز پڑھ رہے تھے اور میں بھی اس نماز میں شریک تھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اور جس وقت جناب وہ میزائل آنے شروع ہوئے اور آپ نے وہ دعا پڑھ رہے تھے، اس وقت دعائے قنوت میں دعا پڑھ رہے تھے، قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ آیت رہبر پڑھ رہے تھے اس وقت جب یہ صدر تھے کہ اے پروردگار ہم پہ صبر نازل فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کفار کی قوم پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما۔ تو ایسی قوموں سے جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی امر ہو جاتے ہیں، ان کے اتنے بڑے بڑے لوگ، اس سے بھی بڑے بڑے لوگ پہلے بھی شہید ہوئے لیکن وہ سروائیو کر گئے، کیونکہ ان کا ایمان ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ ان کی مدد۔ جی امیر عباس، علامہ صاحب فرمائیے گا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے ایرانی صدر سے رابطہ کیا گیا ہے ٹیلی فونک، موجودہ صورتحال میں آپ اس رابطے کی کیا اہمیت دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے میری نظر میں تو اس کی بہت اہمیت ہے، اور کل بھی جو بیان بڑا حوصلہ افزا تھا۔ دوسری طرف انہوں نے اپنا تمام ایرانی زائرین اور حجاج کو مہمان بنا لیا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ابھی تک تو بہت حوصلہ افزا خبریں ہیں وہاں سے بھی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ تائید بھی کی ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے جو ایران پر حملہ ہوا ہے، اور ظاہر لیکن دوسری طرف ان کے وہاں بھی ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے۔ ممکن ہے یا تو کوئی پیغام ادھر ادھر ہوا ہو، میں تو نہیں اتنا انوالو ہوں دور تک کہ مجھے معلوم ہو کہ کیا پیغام دیا گیا ہے کیا پیغام نہیں دیا گیا، لیکن بہرحال ابھی تک جو سعودی عرب کا ابھی تک اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو کریکٹر ہے وہ پازیٹیو ہے، اور اس کا میں اس کو دوسری نظر سے دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ سعودی عرب جنگ میں شامل نہ بھی ہو نا، ٹھیک ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ شامل ہو، لیکن سعودی عرب کا یہ میسج جو ہے یہ عالم اسلام میں بہت اچھا جا رہا ہے۔ ہماری یعنی ایک جو مذہبی ہم آہنگی جس کو بہت بڑا نقصان اور ٹھیس پہنچی تھی نا، وہ مذہبی ہم آہنگی جو ہماری بگڑ چکی تھی وہ ٹھیک ہو رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں دوسرے مسائل کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، مکاتب وغیرہ کے، سب ہمیں ایک آواز ہو کر ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا۔ تو ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں تو اس کو پازیٹیو دیکھ رہا ہوں، باقی آگے جو ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ غیب کا علم اسی کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ صحیح سر، آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، اسرائیل صرف ایران پر ہی حملہ نہیں کر رہا، وہ پاکستان پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تو وزیر دفاع صاحب کی جانب سے یہ بیان آنا کہ امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا چاہیے، ساتھ ہی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت سارے مسلم ممالک جو ہے وہ مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، مصلحتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ ایسا کر نہیں پا رہے، تو پاکستان اگر ان کی مدد کرے تو ان کو طاقت مل سکتی ہے۔ تو موجودہ صورتحال میں وزیر دفاع کے اس بیان کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے بعد کی صورتحال؟ دیکھیے میں بتا دوں آپ کو کہ سب جانتے ہیں کہ میں موجودہ حکومت کا مخالف، لیکن میں 2 دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت ان کے بیانات آ رہے ہیں، خواجہ آصف صاحب ہوں یا خواجہ سعد رفیق صاحب ہوں، جس طرح سے اسمبلی میں سب نے تقریریں کی اسحاق ڈار سمیت، یہ بہت پازیٹیو سائن ہے اور یہ حقیقت پسندی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ خواجہ آصف کا آج بیان میں نے بھی دیکھا ہے، بہت ہی عمدہ بیان ہے۔ کل خواجہ سعد رفیق نے بہت عمدہ بیان دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں نے واقعی جو جس طرح سے بات کرنی چاہیے کھل کے دلیری کے ساتھ بات کی ہے، لیکن وہ مجبوری کا بھی آپ نے سامنے اعلان کر دیا نا کہ آئی ایم ایف نے جس طرح سے ہم کو جکڑا ہوا ہے قرضوں میں اور جس طرح سے ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ مجبوراً ہم کو بھی بہت ساری چیزوں میں ہمارے ملک کو جو تباہ کیا گیا 77-78 سال میں جو بیڑا غرق ہوا ہے معاشیات کا، تو وہی اسی لیے بیڑا غرق کیا گیا تھا تاکہ ان کو اپنے قبضے میں رکھا جائے، یہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ تو بہرحال یہ تو مجبوریاں ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو سب زنجیریں توڑنی ہوتی ہیں، زنجیروں کو آپ نہیں توڑیں گے، آپ مزید اس دلدل میں گرتے چلے جائیں گے۔ تو میری گزارش ہے حکومت سے بھی کہ یہ موقع ہے کہ اپنی زنجیروں کو توڑو، ویسے بھی اب کیا ہوگا، اس سے زیادہ برا اور کیا حال ہو سکتا ہے لوگوں کا جو ہو رہا ہے، لیکن ایک خودداری کے ساتھ ایک قوم کی طرف، جیسے آپ نے
इंडिया को जवाब दिया था, जबरदस्त जवाब था, लेकिन वो जो बंद हुआ वो बहरहाल एक अफसोसनाक पहलू भी था। उम्मीद करता हूं कि जिस तरह के इनके बयानात आ रहे हैं और इसी तरह हौसलों के साथ अपने जो है इक़दामात को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे तो और अच्छा हो जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अगर स्टैंड लेता है ना, तो यकीन जानिए कि पूरे आलम इस्लाम को शायद जो नहीं खड़े हो रहे वो भी सब खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान अगर स्टैंड लेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल ये तो मेरी जाती राय है, वो तो जानते हैं पॉलिसी मेकर्स, उनको मालूम है कि क्या करना है। लेकिन जो आम मुसलमान की ख्वाहिश है, आम पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, वो तो मैं आज भी सारा दिन ज़ाहिर है कि मैं भी लोगों से राब्ते में रहता हूँ, तमाम मकातिब फ़िक़्ह के उलमा और आम आदमियों से मैं राब्ते में हूँ, तो उन सब की एक ही ख्वाहिश है कि किसी तरह से अगर हमारी हुकूमत स्टैंड ले ले तो इस पर हो जाएगा। पाकिस्तान गेम चेंजर बन सकता है इस मौके पे अगर ये स्टैंड ले ले।